الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان کے چند صفات ہیں کہ ایمان والے کے اندر وہ صفات پائے جاتے ہیں تب جا کر وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ جیسے رب کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو رب کریم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت کرنے کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ رب کریم کی عالی ذات ہے۔ دنیا میں جس چیز سے محبت کی جائے گی، چونکہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، میری بہترین دکان ہو جائے، بہترین مکان ہو جائے، بہترین کمائی کا ذریعہ شروع ہو جائے، دنیا کا مشاہدہ ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے یا تو اس کی زندگی باقی ہے تو وہ دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یا دنیا اگر باقی ہے یہ خود اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نہ دنیا کی وہ چیز باقی جس سے محبت کی، نہ محبت کرنے والا باقی ہے۔ لیکن رب کریم کی عالی ذات ایسی ہے جو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ وہ گئے تو کچھ نہیں چھوڑا،
لیکن آج بھی کروڑ ہا کروڑ انسان ان کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کر کے گئے۔ تو ایمان والے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت کے لیے اللہ کی معرفت لازم ہے۔ اس لیے کہ آدمی محبت کب کرے گا؟ جب پہچان حاصل ہوگی۔ بھائی ایک آدمی کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، سلام مصافحہ کیا آگے چلتے ہیں، لیکن اس کی پہچان حاصل ہو گئی، یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے مولانا ہیں، بڑے یہ صفات ہیں، تو اب آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پہچان ہوئی تو محبت ہوئی، جب تک پہچان نہیں ہوتی تب تک محبت نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ بمعنى لِيَعْرِفُونَ، یعنی ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے زمین اور آسمان، پہاڑ، شجر، حجر، یہ بہت کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ان چیزوں کو اللہ نے معرفت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہاڑ بھی، شجر بھی، حجر بھی، زمین کا ذرہ ذرہ، یہ تمام کے تمام کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ زمین ولی صاحبہ بن گئی، آسمان ولی صاحب بن گئے، فلانا درخت جو ہے وہ ولی صاحب بن گیا، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اگرچہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے معنی ہی ہے ہماری معرفت کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت چاہتے تو فرما دیتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ لیکن غور تو کیجئے جملے پر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رب کریم کوئی بات فضول نہیں کہتے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، تمام کے تمام مصنفین اپنی کتاب لکھتے، کتاب سے پہلے مقدمہ لکھتے، اس سے پہلے بھی لکھتے۔ اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آ جائے، کوئی کوتاہی نظر آ جائے، مصنف کو اس کی اطلاع کر دیجئے۔ ان کو شک ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن رب کریم اپنی کتاب شروع کرتے تو فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہوگی مصنفین کی کتابوں میں غلطیاں، انسان خطا کر جاتا ہے، لیکن رب کریم اپنی اس 30 پارے کی ضخیم کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی ریب ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی عیب ہے، بے عیب کتاب آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی۔ تو لکھ دیتے، اتار دیتے، نازل فرما دیتے کہ لیعرفون، لیکن لیعبدون کیوں کہا؟
اسی لیے کہا کہ معرفت کے حاصل کرنے کے لیے اور معرفت کو پانے کے لیے عبادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز پڑھے گا تو اللہ کو پہچانے گا۔ بہت سارے جاہل صوفیاء دنیا میں چل رہے ہیں، انہیں کیا صوفیاء کہیں؟ یوں کہے تو ٹھیک ہے کہ انسانوں سے مال بٹورنے والے، نہ نماز کا ٹھکانہ نہ کسی چیز کا، اور کہتے ہیں ہم تو یہاں ابھی بیٹھے ہیں لیکن دل ہمارا مکہ میں نماز پڑھ رہا ہے، دل ہمارا مدینے میں نماز پڑھتا ہے۔ تو دل مکہ مدینہ میں دلی سے نماز پڑھنی تھی تو شادی بھی دل کی کر لیتے، گائے کو اتنی بڑی بحری اٹھا کے لائے، اتنی سب مگج ماری، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ لیعرفون، اللہ کو پہچاننے کے لیے لیعبدون ضروری ہے، انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اگر بغیر عبادت کے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی اور عبادت کی ضرورت نہ ہوتی، انسانوں سوچو تو صحیح، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، دنیا میں آخری دن ہے، آخری فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جاتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو، لیعرفون کے لیے، رب کریم کو پہچاننے کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ انسان نماز پڑھے گا، اللہ کو پہچانے گا، کس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں؟ سوچے تو صحیح، کس کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے؟ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو محسوس کرتا ہے رب کریم نے مال دیا ہے، میں اپنی محنت سے کما نہیں سکتا، اگر محنت سے روپیہ پیسہ آتا، روڈ پر مزدوری کرنے والے کو شام کے وقت 2000 روپلی مل جاتی، اور آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے کو 200 روپے ملنے چاہیے تھے، لیکن محنت کی کوئی شرط نہیں، وہ رب کریم جس کو چاہتے دیتے۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، اے سی میں بیٹھا ہے، لیکن شام کے وقت 10,000 کما کر جاتا ہے، اور روڈ پر مزدوری کرنے والا شام میں 600 روپلی لے کر جاتا ہے۔ تو رب کریم کو انسان پہچانتا ہے کہ اس رب کریم نے دیا ہے، اس کے نام پر جو ہے وہ مجھے دینا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو پہچانتا ہے کہ اس رب کریم کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رکا ہوا ہوں۔ تو لیعبدون جب ہوگا، آدمی عبادت کرے گا تو لیعرفون، اللہ کو پہچانے گا، اور اللہ کی پہچان جب حاصل ہوگی تو پھر انسان تمام کے حقوق کو ادا کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ بھائی جب تک آدمی پہچانتا نہیں تب تک محبت نہیں کر سکتا۔ نکاح کا پیغام پہلے پہنچایا جاتا ہے، پہچان ہوتی ہے پھر محبت ہوتی ہے۔ ارے ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے پہچان ہوتی ہے پھر محبت ہوتی ہے۔ جب تک آدمی پہچانتا نہیں، ایک قصہ مجھے یاد آیا، تاریخ بغداد میں ایک قصہ نقل کیا حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ دو بڑے محدث،
امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد تھے ربیعہ، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ربیعۃ الرائی تھے، یہ وہی ربیعۃ الرائی، اور یہ ربیعۃ الرائی کو ربیعۃ الرائی اسی لیے کہتے تھے کہ وہ مسائل بیان کرتے تھے، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو قرآن سے دلیل دیتے تھے، اگر قرآن میں دلیل نہ ہوتی تو حدیث سے دیتے تھے، اگر قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل نہیں پاتے تو وہ جواب دیتے تھے اور یوں فرماتے تھے یہ میری رائے ہے، اس لیے آپ کو ربیعۃ الرائی کہتے تھے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکل رہے، بیوی حمل سے، پیٹ سے 30,000 درہم بیوی کو دیتے اور یوں کہتے تیرے پیٹ میں حمل ہے، میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، یا وہیں شہید ہو جاؤں گا رب کریم کے سامنے، پھر قیامت طاری ہوگی، اگر وہیں چلا گیا اور شہید ہو گیا تو جنت میں ملاقات کریں گے، لیکن 30,000 دراہم میرے پاس موجود ہے، میں تمہیں دے کر جاتا ہوں، اس لیے دے کر جاتا ہوں کہ آنے والی یہ جو اولاد ہے اس کی تم بہترین پرورش کرنا، اس کو اللہ کا دین سکھانا، اس کو جو ہے وہ دیندار بنانا، اس کی بہترین تربیت کرنا، اس لیے میں تمہیں یہ روپیے یہ پیسے دے کر جاتا ہوں۔ فروخت تو چلے گئے اللہ کے راستے میں، حمل ہوا اور بچہ ہوا، لڑکا ہوا، اور وہ یہی ربیعۃ الرائی پیدا ہوئے جو آگے چل کے بڑے محدث بنے، امام مالک کے استاد بنے۔ 27 سال کے بعد تاریخ بغداد میں لکھا ہے حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ واپس گھر تشریف لائے، اپنے تو 4 مہینے نے چلے میں پھانپے ہیں، یہ 27 برس کے بعد آئے، سن کے اپڑوں کو ایسا لگتا ہے کہ 27 دن کے بعد آئے ہوں گے، وہ مسجد میں رہنے نہیں گئے تھے، میدان میں تلوار کے سائے میں گئے تھے، 27 سال کے بعد آئے، جب گھر تشریف لائے رات کا وقت تھا، گھر جانا شروع کیا، گھر کے دروازے پر پہنچے، ایک نوجوان چلا آیا گھر کے دروازے پر اور آ کر ہاتھ پکڑ کر فروخ سے کہتا ہے کہاں جاتے ہو، کس گھر میں داخل ہوتے ہو، کیا گھر بھول چکے ہو یا دماغی توازن کھو چکے ہو، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے دروازے تک چلے آئے اور دروازہ کھول کے اندر، تو فروخ کہنے لگے کہ میرا گھر ہے، وہ کہنے لگے نہ میرا گھر ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت چل رہی تھی، بیوی نے دیکھا کہ ہے کون، ماں نے دیکھا کہ ہے کون، دیکھا تو حضرت فروخ تھے، ایک دم سے دوڑ کر آئی اور کہا کہ اب بیٹا یہ تیرے ابو جان ہیں، جب تک پہچانا نہ تھا تو لڑنے لگے، جب پہچان ہو گئی تو لپٹ لپٹ کر رونے لگے، ارے ہم رب کریم کو پہچانیں گے نہیں، محبت کیسے کریں گے، ربیعۃ الرائی پہچانتے نہیں تھے تو کہنے لگے میرے گھر میں کیوں داخل ہوتے ہو، فروخ بھی پہچانتے نہیں تھے تو بیٹے کو کہتے ارے یہ تو میرا گھر ہے،
تو کہاں سے چلا آیا ہے؟ لیکن جب پہچان حاصل ہو گئی فروخ ربیعت الرائی فروخ کو لپٹ کر رونے لگے. خوشی کا غم کا رونا تھا. جب روتے روتے علیحدہ ہوئے فوراً بیوی سے سوال کیا وہ 30,000 درہم کہاں گئے؟ کہا ابھی تو رات بہت ہو گئی، سو جاؤ، صبح میں حساب لے لینا. تو حساب لینا چاہیے. ارے حساب، ایک کو میں نے کہا تو اس نے کہا مول صاحب ایسی بات تم نے کہی کہ پیشاب ہو جاتا ہے، اس سے کہاں حساب لے گئے؟ اس سے خیر دوسری بات، مجھے تو یہ بتلانا تھا حضرت فروخ پہچانتے نہیں تھے. جب تک پہچانتے نہیں تھے تب تک آپس میں کیا معاملہ تھا، اور جب پہچان حاصل ہو گئی تو پھر لپٹ کر رونے لگے محبت کے ساتھ. تو جب آدمی کو اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ سے محبت کرے گا. اسی لیے رب کریم نے اپنے پہچان کی باتیں بتلائی، اور لوگوں ایمان لانے کے لیے رب کریم کو پہچاننے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں. ایک آدمی جس کو رب کریم نے عقل عطا فرمائی ہے وہ رب کریم کو پہچان سکتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روداد اٹھا کر دیکھیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا، ارے وہ لمبا قصہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا. سارے کے سارے عید پڑھنے کے لیے گئے، کہنے لگے ابراہیم چلو تم بھی عید منانے کے لیے. کہنے لگے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. تمام کے تمام اس عید میں مشغول ہیں. ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں چلے گئے، یکے بعد دیگرے تمام کے تمام کو قتل کر دیا، تمام کی گردنیں اتار دی، اور جو بڑا بت بچا ہوا تھا اسی کے گلے میں کلہاڑا پہنا دیا. جب سارے کے سارے آئے تو کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا حال کس نے کیا؟ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. چند لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اسی کا کام ہے، وہی یہ کر سکتا ہے. خیر لمبا قصہ ہے، مجھے تو یہ عرض کرنا ہے. ابراہیم کو بلایا گیا اور فرمایا کہ بل فعلہم ھذا، یہ سب تم نے کیا، تم نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كُنتُمْ يَنْطِقُونَ، انہی سے پوچھ لیجئے اگر یہ بولتے ہو. انہوں نے کہا یہ تو کچھ بولتے تھوڑی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بولتے، اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے تھے. تو ہر عقل مند آدمی پہچان سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پہچان کرانا چاہتے تھے، اگر یہ بولتا ہے تو تم اسی سے پوچھو کہ یہ چھوٹوں کے ساتھ کس نے معاملہ کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تھوڑی بولتے ہیں. اس لیے ایک جگہ تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا، یوں کہا کہ ایسے بتوں کو تم کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، کہا ام لہم ایدی یبطشون بہا،
ایسے ہیں جو نہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے وہ پکڑ سکے، نہ کان ان کے پاس ایسے ہیں کہ جو کان سن سکے، نہ سنتے ہو، نہ پکڑتے ہو، نہ چلتے ہو، نہ بولتے ہو، ایسے کی عبادت کر کے تم کیا کرو گے؟ پہچان کرانا چاہتے تھے کہ رب کریم کی پہچان ہو جائے، اس لیے رب کریم ہمیں اپنی پہچان کراتے۔ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ ابھی امام مسجد پڑھ رہے تھے اور امام نماز پڑھ رہے تھے، اور کیا بہترین سورت شروع کی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاء۔ اپنا انٹروڈکشن کراتے، رب کریم اپنی جو ہے وہ پہچان کراتے تاکہ انسانیت ہمیں پہچان لے۔ آگے ارشاد فرماتے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ کیسا آسمان ہم نے بنایا ہے، آج تک رنگ روگن کی ضرورت نہیں پڑی، آج تک اس میں شقاق نہیں آیا، آج تک اس میں جو ہے وہ تراڑ نہیں پڑی۔ ثم ارجع البصر، ارے بار بار دیکھ، پھر دوبارہ نظر دوڑا کر دیکھ، کیا اس میں کوئی شقاق نظر آتا ہے؟ ینقلب الیک البصر، تیری جو ہے نگاہ لوٹ کر چلی آئے گی، لیکن تو اس میں شقاق نہیں ڈھونڈ سکتا۔ خیر عزیزان محترم، سمجھنے کی بات ہے، بہت غور سے سنیے، رب کریم اپنی پہچان کراتے، اور پہچان اس لیے کراتے تاکہ انسانیت مجھے پہچانے تو مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے کہ تیرا رب کریم تو ایسا ہے۔ اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اس اونٹ کو دیکھ کیسا بنایا ہے۔ اس زمانے میں اونٹ تھے، اس لیے اونٹ کی مثال دی کہ ریگستان میں تم رہتے ہو اور ریتیلے میدان میں رہتے ہو، ہم نے اونٹ کو ایسا بنایا، اس کے نیچے کے حصے میں ایسی نرمی رکھی کہ وہ ریت میں چل سکے، کئی دن تک اس کو پانی نہ ملے، وہ صحرا میں اپنا سفر کر سکے، اور تمہیں لے کر برابر چلتا ہے۔ یہ بڑے اس میں صفات ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے کہا وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ آسمان کو دیکھو ہم نے کیسا اٹھا کر رکھا ہے، نہ کوئی ٹیکا لگایا نہ کوئی چھیکا لگایا، بغیر ٹیکے کے ہم نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے۔ یہ کون تھام سکتا ہے؟ ایک رب کریم کی طاقت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے۔ انسان چاہے تو پہاڑ نہیں بنا سکتا، جو رب کریم نے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرماتے ہیں، اسی لیے رب کریم نے حضرت عزیر کا قصہ نقل کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، وہ بستی کھنڈیر بن چکی تھی۔ بستیاں کھنڈیر ہو جاتی ہیں، اور لوگوں ذرا محسوس کرو، آج بھی اس کھنڈیرات کو دیکھو جس غزہ کے اندر انسانیت رہا کرتی تھی۔ معصوم بچے اپنے سروں کو چھپایا کرتے تھے، جو ہے وہ ظالم نے اتنی ظلم کی برسات
برسات برسائی ہے، ظالم نے اتنا ظلم کیا ہے، آج وہ تمام کی تمام آسٹریلیا ہو، وہ تمام کی تمام بلڈنگیں ہو، وہ تمام کے تمام مکانات کھنڈیرات میں بدل چکے، سب کا سب کھنڈر ہو چکا۔ حضرت عزیر بھی ایسی بستی سے گزرے، سب کھنڈیرات کو دیکھ کر کہنے لگے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ یہ سب ختم ہو گیا، اب یہ کیسے زندہ ہوگا؟ آج بھی باطل یہ کہتا ہے ہم نے سب ختم کر دیا، اب کیا کر سکو گے؟ اسلام میں وہ لچک ہے، تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ وہ مذہب ہے اور ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ وہ شہادت پر یوں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ صحابہ یہی کہتے تھے ہم تو کامیاب ہو گئے، شہادت یہ ہماری کامیابی ہے۔ خیر اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ رب کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام نے سوال کیا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے، ذرا سا سستانے کے لیے بیٹھے اور پھر یاد آیا ہے روٹی میرے ساتھ ہے، ذرا روٹی کو بھگو لیتا ہوں، انگور کو نکالا، کپڑے میں ڈال کر اس کو گھمایا تاکہ اس کا رس نکل جائے، انگور کا رس روٹی میں ڈال دیا تاکہ اب روٹی بھیگ جائے گی، ذرا سا اس میں ٹیسٹ پیدا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو کھا لوں گا۔ اب سستانے کے لیے لیٹے، ابھی لیٹے کیا رب کریم نے 100 سال سلا دیا۔ میرا رب تو وہ رب ہے جو سلانے پر آئے تو اصحاب کہف کو 300 سے زیادہ سال سلا کر رکھے پھر جگا دے، وہ رب کریم ہے، وہی اللہ ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی ہمیشہ سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ارے وہ اول بھی ہے، وہی آخر ہے، اس کے آخر ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے اخیر تک رہے گا اور اس کا آخری ہے۔ کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر کے حالات بھی جانتا ہے، وہ باطن کے حالات بھی جانتا ہے، باطن کے حالات اتنے جانتا ہے، وہ باطن ایسا ہے کہ انسان جو ہے اس کے تصور سے بالاتر ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اسی کو ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرماتے تھے تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ کیسے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سو چکے، فاماتہ اللہ 100 عام۔ جب جگایا تو پوچھا قال کم لبثت یا عزیر، عزیر کتنا سوئے، کتنا سوئے؟ فرمانے لگے یومن، ذرا آرام مل گیا تھا تو کہا کہ ایک آدھ دن سو گیا، ایک آدھ دن۔ ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ، ان کے وہاں نیند شاہ باوا اترتے ہیں، ارے ہم نے دیکھے ایسے۔ ہمارے مفتی کلیم صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ،
وہ ایک قصہ ہمیں درس میں سنایا کہ راندیر میں ایک چچا تھے چنارواڑ مسجد میں، تو 29ویں رمضان کو یا بقرعید کا سنایا، کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کپڑے وپڑے تیار کیے اور کہا کہ صبح میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جا کے سوئے گھر میں، تو وہ رات گزر گئی، وہ دن بھی گزر گیا، وہ دن کے بعد کی رات بھی گزر گئی، اور صبح تہجد کے وقت ہی نئے کپڑے وپڑے پہن کر مسجد میں آئے، فجر کی نماز پڑھی اور کہا کہ چلو اپنے جلدی عیدگاہ چلے جائیں۔ تو کسی نے کہا چاچا عید تو کل ہو گئی۔ تب ان کو پتا چلا کہ عید تو کل ہو گئی، تو وہ رات بھی سوئے، دن بھی سوئے، پھر رات تک سوئے۔ تو ایسے ہوتے حضرت عزیر کو تو اللہ نے سلایا، کہا یومن، ایک دن سویا، پھر کہنے لگے او بعض یوم، نہیں آدھا دن سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بتاوے کتنا سوئے؟ کہا بتاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، ارے انگور تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ دیتا ہے، اسی سے شراب بنائی جاتی۔ ایک صاحب آئے مفتی صاحب کے پاس، کہا کہ مفتی صاحب انگور کھا سکتے؟ تو کہ کھا سکتا، تو کہ اس کا رس نکال کے پی سکتے؟ تو کہ پی سکتے، تو کہ اس میں کچھ اور کچھ ملا کے پی سکتے؟ تو کہ پی سکتے، کھا سکتے۔ تو اس نے کہا تو پھر وہ انگور، شراب بھی تو انگور سے بنتی ہے، تو شراب بھی پی سکتے نا؟ تو مول صاحب نے کہا کہ پانی پی سکتے؟ تو کہ ہاں پی سکتے۔ تو کہ یہ مٹی کھا سکتے؟ تو کہ حرام تو نہیں ہے، کھا سکتے۔ تو کہ یہ پانی نے مٹی دونوں ملا کر، پہلے کہا کہ وہ پانی تیرے اوپر میں ڈالوں تو چلے؟ تو کہ چلے۔ کہ مٹی ڈالوں تو چلے؟ تو کہ چلے۔ یہ دونوں کو ملا کر ڈالوں تو سر پھوٹ جائے، سمجھے؟ تو ایسے شراب اس لیے حرام ہے۔ خیر، تو کہا کہ شیرے انگور تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ دیتا ہے۔ اب کہا کہ یہ تو لم یتسنہ، سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، گدھا ساتھ تھا، سواری، تیری سواری کو دیکھ، وہاں پر ہڈیاں پڑی تھی، وہ ہڈیوں پر جو چمک تھی، مفسرین لکھتے ہیں وہ چمک بتا رہی تھی کہ عرصہ 100 سال کا گزر چکا ہے۔ ایک دن میں تو گدھا زندہ رہتا، لیکن یہ تو مر گیا، پھول گیا، پھٹ گیا، سب ہو گیا، اور ہڈیوں پر چمک آ گئی۔ رب کریم نے اب اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا شروع کیا۔ ارے سوال کیا تھا نا، قال انا یحیی ہذی اللہ بعد موتہا، او میرے پروردگار یہ تو سب ختم ہو چکا ہے، اب تو کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ ایک حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا تھا، قال انا یحیی ہذی اللہ بعد موتہا، حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا تھا مرنے کے بعد دوبارہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ رب کریم نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، یوں فرمایا سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو، کیا تمہیں ہماری ذات پر ایمان نہیں؟ کیا تم ہمیں مانتے نہیں؟ فوراً جواب دیا حضرت ابراہیم نے، لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہم تمہاری ذات پر ایمان تو رکھتے ہی ہیں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں۔
رب کریم نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ قرآن کریم نے بڑا زبردست منظر کھینچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے پاس پال پوس کر رکھو، اتنا قریب کر لو، اتنا قریب کر لو تم آواز دے اور وہ پرندہ تمہارے پاس آ جائے۔ ارے آج کل ہوتا ہے لاکھوں کے کبوتر ملتے، کیوں تو کہ ٹرین کریلا ہے، یا انسان ٹرین نہیں ہوتے، باقی سب ٹرین ہو رہا ہے۔ ارے سب ٹرین ہو رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے بھی اچھے ٹرین ہو جاؤ نا۔ ہمارا کرناٹک کا سفر تھا تو اکثر کرناٹک کے سفر میں دادر 2-4-6 گھنٹے کا ویٹنگ ہوتا ہے، تو ویٹنگ روم میں تھے تو کتا لے کے 3-4 آفیسر آئے، سب کا سامان، تو میرے ذرا مسکراہٹ آ گئی، ہنس دیا میں نے۔ میرے کو پوچھنے لگا کہ کیوں ہنستے بابا جی؟ میں نے کہا کتنا خطرناک زمانہ ہے، 3 انسان ہے پر کام کتا کر رہا ہے۔ عقل مند تم کو اللہ نے بنایا ہے، تم 3 بے وقوف ہے اور یہ عقل مند ہے۔ وہ بھی ہنسنے لگے بابا جی تمہاری بات تو برابر ہے۔ برابر بات کہی ہو تو پھر وہ بینک میں اچانک گیا تو وہ میں فارم بھر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ انگوٹھو ماریا پچھی انگوٹھو دیوار ساتھے پوچھو نہیں۔ تو وہ میرے کو پہچانتا تھا بینک میں کام کرنے والا، تو میں اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا تو اس نے میرے کو دیکھا، کہا کہ وہ کیوں مولانا؟ تو میں نے کہا کہ یار لکھیلو چھے انگوٹھو ماریا پچھی انگوٹھو دیوار ساتھے، ارے بولو نا پوچھو نہیں۔ میں نے کہا کہ بھڑیلا ہوتا تو بیچارہ انگوٹھا مارتا کائی کو، بھڑیلا نہیں تھا تو انگوٹھا مارا، تو یہ بڑھے گا کیسے، یہ پڑھے گا کیسے؟ تو وہ بھی سوچنے لگا بات تو تم نے برابر کہی۔ خیر تو سب ٹرین ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، اتنا پال لیا، اتنا اپنے قریب کر لیا، آواز دیتے پرندے چلے آتے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، آواز دور چلے آتے، تمام کو اچھی طرح پال لیا۔ اب رب کریم نے حکم جاری فرمایا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اب یہ 4 کو ذبح کر دو اور اس کی ٹانگ، اس کا سر ادھر، اس کا سب خلط ملت کر دو۔ کیا کر دو؟ سب ملا دو۔ ارے جانتے نا ملانا، تو وہ 4 طالب علم تھے مدرسے کے بچے، وہ جا رہے تھے، ایک بڑی بھی نے سن رکھا تھا کہ سب سے عقل مند مدرسے کے بچے، تو اس نے کہا کہ آج اپنے ان کا امتحان لے لے۔ تو جلدی سے اس نے کہا کہ تم 4 کو میرے یہاں دعوت، بلایا، ایک کھونچا بھر کے چاول رکھے اور چاول کے بیچ میں کٹورا نہیں رکھا بلکہ گھی بیچ میں ڈال دیا اور چمچ بھی نہیں رکھی۔ اب سوچنے لگی کہ اب دیکھتے یہ گھی لیتے کیسے۔ تو 4 میں سے ایک نے کہا اللہ کا احسان ہے، اللہ اپنوں کو تو گھی چاول کھلاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا، اور جنت و جہنم کے درمیان پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ تم کو خبر ہے پل صراط کیسا ہے؟ اس نے بیچ میں انگلی لے جا کے یوں کر کے ایسا سیدھا راستہ ہے، تو گھی ادھر جانے لگا،
سامنے والے نے کہا کہ پڑ اکھا بچھایا ہے، تو اس نے ادھر کھینچا، اب دو طرف گھی کی لائن چالو، تو تیسرے نے، ادھر والے نے کہا کہ ادھر جنت ہے، وہ 3 تک آتے آتے تو سب لائن پوری، تو وہ چوتھے نے کہا کہ پر اس دن ہے نا سب خلط ملت ہوں گے، سب کو ملا دیا، ارے سب کو، خیر ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا سب ملا دو، وقت ختم ہو گیا، 2-5 منٹ بات کر، سب خلط ملت کر دو اور اس کے 4 حصے بناؤ اور 4 پہاڑوں پر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، 4 جو ہیں وہ حصے بنائے، تمام کو ایک ایک پہاڑ پر چھوڑ دیا، پھر رب کریم نے فرمایا اب اسی آواز سے پکارو جس آواز سے تم انہیں بلاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ۔ اب ابراہیم علیہ السلام پکارتے ثم ادعوهن یأتینک سعیا، وہ چاروں کے چاروں زندہ ہوئے اور پورے پرندے بن کر واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بے شک اللہ آپ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر نے بھی کہا تھا انا یحیی ھذی اللہ بعد موتہا، مرنے کے بعد زندگی کیسے؟ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، بستی بس چکی ہے، ہڈیوں کی چمک بتاتی ہے، 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جب جو ہے وہ رب کریم نے فرمایا کہ تم فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھو ذرا بستی کو دیکھا تو کمکمے جل رہے، لائٹ جل رہی ہے اور بستی آباد ہو چکی ہے، سمجھ گئے کہ عرصہ 100 سال کا گزر چکا۔ پھر رب کریم نے فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اب اس کی ہڈیوں کو دیکھ، ہم کیا کرتے ہیں کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم اس ہڈیوں پر پہلے گوشت چڑھائیں گے، پھر گوشت چڑھائیں گے، پھر چمڑا چڑھا کر گدھا تیار ہو گیا۔ حضرت عزیر سمجھ گئے اے رب کریم آپ بڑے رب ہیں، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو آدمی اللہ سے محبت کرے گا، جب معرفت حاصل نہیں ہوگی اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو ایمان والے کی صفات یہ ہے، مجھے یہ بتلانا ہے ایمان والوں کی صفات اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اللہ سے محبت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان کے لیے لیعبدون، اللہ کی عبادت ضروری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ تسبیحات، قرآن کی تلاوت، یہ سب اللہ کی عبادتیں ہیں۔ یہ عبادت کے ذریعے سے لیعبدون ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی تو لیعرفون ہوگا، تو آدمی اللہ کو پہچانے گا، اور جب اللہ کو پہچانے گا تو اللہ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ سے محبت کرے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ حضور اللہ سے محبت کرتے تھے تو پھر شکر کیسے؟ میں بات کہہ کر ختم کر دوں۔ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری باری تھی، حضور تشریف لائے، آدھی رات گزری تو کہا کہ عائشہ چھوڑ دے، کہا چاہتی تھی تم میرے قریب ہوتے، میں آپ سے اور قریب ہوتی، لیکن آپ جب اللہ کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں آپ کھڑے ہوئے، اور آدھی رات کے بعد سے کھڑے ہو کر
کہا کہ روتے روتے اللہ کے سامنے رات گزار دی کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تم عذاب دے تو یہ تمہارے بندے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے رات گزر گئی۔ خیر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، پھر آپ اتنی لمبی لمبی جو ہے نماز اور اتنی مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے معاف کر دی ہو۔ تو جب عبادت ہوگی اللہ کی معرفت ہوگی، جب معرفت حاصل ہوگی تو پھر اللہ سے محبت ہوگی، اور جب اللہ سے محبت ہوگی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ شکر کی صفت جب آئے گی تو پھر انسان بہت ساری بری چیزوں سے بچ جائے گا۔ آج کل ہمارے اندر شکر کی صفت نہیں ہے، نتیجے میں ہم اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر ناراض ہیں۔ اتنے ناراض ہیں ہم کہ ہم میں سے ہر ایک جلدی مالدار بننا چاہتا ہے۔ ٹرپ کے ٹرپ لگاؤ، نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، کبھی عمرے کے نام پر کبھی دبئی کے نام پر، پھر پھنس جاتے ہیں۔ ایسے پھنستے ہیں کہ پھر کوئی بیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوجوانوں، موبائل میں انٹرنیٹ پر کمانے کے نام پر، اس لیے نوجوانوں ذرا سنبھل جاؤ، بہت جلدی مالدار بننے کی تمنا مت کرو۔ شکر اللہ کا ادا کرتے رہو، جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں، لیکن محنت کرنا بھی مت چھوڑو۔ ایسا نہیں کہ بھائی اللہ کھلا رہے ہیں اب محنت کیا کرنے کی۔ ایک آدمی شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا تھا کہ کچھ کمائیں گے، یہاں تو کچھ ہو نہیں رہا ہے، کمانے کے لیے نکلا۔ ایک جگہ تھوڑا سستانے کے لیے سویا، دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ اڑتا ہے، جاتا ہے ایک درخت پر، سوکھے درخت پر، واپس آتا ہے۔ اس نے جب درخت پر جا کر دیکھا ایک اندھا سانپ لیٹا ہوا تھا منہ کھول کر، یہ پرندہ جاتا ہے اور کھجور اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ سانپ کھاتا ہے۔ یہ واپس چلا آیا۔ شہر میں جب واپس آیا اپنے گاؤں میں تو ایک بزرگ بھی جانتے تھے کہ یہ جا رہا تھا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر کمائی کے لیے۔ پوچھا بھائی تو جا رہا تھا کیوں واپس چلا آیا؟ تو کہا کہ یہ پورا واقعہ سنایا تو اس اللہ والوں نے کہا کہ تو نے سانپ بننا پسند کیا، اچھا تو یہ تھا کہ تو چڑیا بننا پسند کرتا، کہ خود بھی کھاتا اپنا، خود بھی اپنا کماتا، اور جو معذور و مجبور ہے انہیں بھی تو کھلاتا۔ اس لیے محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، اپنی دنیا بھی کماؤ، لیکن دنیا کمانے میں حلال کا حرام کا خیال رکھو کہ حرام نہ آ جائے، حلال دنیا کمائے۔ یہ انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں کمائیاں حرام کی آ رہی ہے۔ اچھا موبائل خریدنے میں ناشکری اتنی ہے کہ اللہ نے دیا ہے جس سے کام چل رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی تمنا میں بجاج فائنانس سے لیا، اس سے لیا، ان سب کی اینڈ اور آخر جو آتا ہے وہ سود اور حرام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ خیر مجھے تو یہی عرض کرنا تھا کہ اللہ سے محبت کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اسی لیے بار بار یہ مجلس اللہ کی معرفت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت میں 5 وقت نماز کا ہم اہتمام کریں، اس کے علاوہ اپنے گھروں میں اللہ اللہ کا ذکر کرے۔ جس کا نام لیا جاتا ہے اس سے چاہے نہ چاہے محبت ہو جاتی ہے۔ ارے چاہے نہ چاہے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے صوفیہ کے یہاں یہ جو ہے معمول ہے کہ دن رات میں 1 وقت 2 وقت جو ہے کم سے کم اپنے رب کو یاد کیا جائے۔ اس لیے اب ہم بھی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی عبادت میں لگائے، اپنی معرفت محبت نصیب فرمائے اور شکر گزاری کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔